فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، فرمایا جس نے ذرا برابر بھی نیکی کی ہوگی قیامت کے دن وہ اس کو دیکھ لے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے اس کو ضائع نہیں کریں گے، بلکہ حدیث پاک کے لفظ ہیں تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے ارشاد فرمایا کہ ابو ذر کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھنا، وہ چاہے اپنے مومن بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنے کیوں نہ ہو۔ بلکہ ایک روایت کے لفظ ہے میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسب حلال میں سے ایک کھجور بھی صدقہ کرتا ہے تو فرمایا اللہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے، اور پھر فرمایا کہ اللہ اس کو یوں پالتا ہے جس طرح تم جانور پالتے ہو، جس طرح تم بچڑے پالتے ہو، اور پھر فرمایا کہ وہ نیکی پہاڑ کی ماند ہو جاتی ہے۔ تو کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھا جائے، وہ چاہے راستے میں سے پتھر ہٹانا کیوں نہ ہو، اس کو بھی چھوٹا نہ سمجھا جائے، وہ اللہ کریم ہے، وہ قبول کرنے والا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور فرمایا کہ جس نے ذرہ برابر بھی برائی کمائی ہوگی قیامت کے دن وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ ہم بعض گناہوں کو بڑا معمولی سمجھتے ہیں لیکن وہ معمولی نہیں ہوتے ہیں، گناہ کوئی بھی معمولی نہیں ہوتا ہے، جو چیز اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے وہ چھوٹی تو نہیں ہوتی ہے، تو اس کو ایک دوسرے کے مقابلے میں چھوٹا یا بڑا کہہ دیا گیا، ورنہ گناہ جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے وہ چیز بڑی ہوتی ہے۔ تو بعض گناہوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں لیکن ان کا اثر جو ہوتا ہے وہ بہت گہرا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم اگر کوئی سوشل میڈیا پہ کوئی چیز اس کو لائک کر دیتے ہیں، شیئر کر دیتے ہیں، خلاف شریعت ہو، خلاف اسلام ہو، ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، لیکن آپ غور کریں کتنے لوگ اس کو دیکھیں گے، 50 لوگ دیکھ رہے ہیں، 100 لوگ دیکھ رہے ہیں، تو کتنوں کی نگاہیں آلودہ ہوں گی۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے یار یہ ہم کس چیز کا ابلاغ کر رہے ہیں، کیا چیز آگے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ایک مومن فتنے میں بڑھے؟ ہمیں تو کہا گیا ہے کہ خیر کے کاموں میں لوگوں کی مدد کی جائے، اگر کوئی اچھی چیز ہو تو اس کو آگے لوگوں تک پہنچا دیا جائے۔ یار کوئی آپ رسول اللہ کی نعت یا رسول اللہ کا فرمان آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کے کانوں میں پڑے اور اس کے لبوں پہ درود آ جائے۔ تو جو نیکی کی دعوت دیتا ہے، حدیث پاک کے لفظ ہیں وہ ایسی ہے جس طرح اس نے خود نیکی کی ہے۔ بلکہ ایک روایت کے لفظ ہے میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو ہدایت کی جانب بلاتا ہے تو اس کے لیے اتنا ہی اجر ہے جتنا کہ اس کی پیروی کرنے والے کو، اور فرمایا کہ جس نے نیکی کا کام کیا تو اس کے عمل میں بھی کمی نہیں کی جائے گی، اور پھر فرمایا جس نے کسی کو برائی کی جانب بلایا تو اس کے لیے اتنا ہی گناہ ہے جتنا کہ اس برائی میں مرتکب ہونے والے کے لیے ہے، اور فرمایا کہ جس نے برائی کمائی اس کے گناہوں میں بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ تو اگر ہم کوئی خلاف شریعت آگے لوگوں کو چیز پہنچا رہے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہی چاہتے ہیں کہ وہ اس کو دیکھے، تو یہ برائی کی دعوت نہیں دے رہے ہیں تو اور کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ نے سورہ نور کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، فرمایا جو لوگ چاہتے ہیں کہ مومنوں کے اندر فحاشی کو عام کر دیا جائے تو ان کے لیے عذاب ہے، دردناک عذاب ہے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، فرمایا ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ تو ہم رسول اللہ کے چاہنے والے ہوتے ہیں، مگر اب تو یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر بے حیائی کو عام کر دیا جائے، لیکن ہم تو حضور کے چاہنے والے ہوتے ہیں، تو خیر کے کاموں میں لوگوں کی مدد کی جائے، نہ خلاف شریعت کنٹینٹ خود تیار کرے اور نہ کسی کا تیار کیا ہوا اس کو آگے پہنچائیں۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ اچھا شخص وہ ہے کہ جس کے مرنے کے بعد اس کے گناہ بھی مر جائیں، اور فرمائے کہ بدبخت ہے وہ جس کے مرنے کے بعد اس کے گناہ بھی جاری رہیں۔ ہم گناہ صدقہ جاریہ نہ کر کے جائیں بلکہ اچھے نیکی کے کاموں کو صدقہ جاریہ کر کے جائیں، تاکہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب جو ہے وہ ہمارے نامہ اعمال میں ہم تک پہنچتا رہے۔